بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. ریل کا سفر ہمیشہ زندگی میں ایک مزیدار تجربہ ہوتا ہے. ہم نے بچپن میں کیا، پھر اس کے بعد سالوں گزر گئے، برسوں گزر گئے، دوبارہ کبھی ریل کا نہیں. وہاں جا کے چونکہ انتظار کرنا پڑتا تھا، ریل آتی تھی نہیں آتی تھی، ٹکٹ کا مسئلہ، پہنچنے کا مسئلہ، آنے کا، تو اس جھنجٹ سے ہی جان بچا لی گئی. چونکہ یہ مسئلہ تھا تو اس کے بعد میں بسیں آ گئیں، اور بسیں بھی وہ جو ریل سے زیادہ تیز چلتی تھی. سو ایشو واز دیئر، دین somebody came up with the solution، اور اس نے آ کے اس پہ ایگزیکیوٹ بھی کر دیا، عمل بھی کر دیا، اور سفر پہلے سے زیادہ ہو گیا، قیمت بھی اس کی بڑھ گئی، لیکن اس میں سہولت بڑھ گئی. پھر اس میں ہوسٹسیں آئیں، عزت بڑھ گئی، آپ کی ٹریٹمنٹ بڑھ گئی. پھر اس میں پانی آیا، وہ بھی منرل واٹر. پھر اس کے ساتھ سنیکس آئے. ایون ابھی جو بزنس کلاس کا ہے اس میں تو کھانا بھی دیتے ہیں، بہت اچھا کھانا دیتے ہیں. پچھلے دنوں مجھے کراچی جانا تھا، تو میں نے سوچا کہ اتنے سال ہو گئے ہیں، دوبارہ ٹرین سے چلتا ہوں. ایک تو پی اے والوں نے کرایہ کراچی کا 30,000 کر دیا، تو ٹرین کا نسبتاً ظاہر ہے کم تھا. تو میں نے کراچی میں یوسف منیر صاحب سے کہا کہ اس کی بکنگ کرا دیں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کس ٹرین کی، تو میں نے کہا بزنس ٹرین کی کرا دیجیے. اب میرے من میں تھا کہ کئی سال پہلے میں 2-3 دفعہ سندھ گیا. ایک دفعہ تو الخدمت فاؤنڈیشن کا پروگرام تھا، دوسری دفعہ پاک ہیلپ لائن کا تھا، اور واپسی پہ ایک دفعہ میں اور عبدالشکور صاحب آئے جو الخدمت کے سربراہ ہیں. ایک دفعہ اخلاق صاحب میرے ساتھ تشریف لے کے گئے، اور یہ ہیلپ لائن کے سربراہ ہیں. یہ سفر اتنا مزیدار تھا کہ ہم نے راستے میں گپ شپ بھی کی، پڑھا بھی، آرام بھی کیا، اور سب سے اہم یہ کہ اتنا نیٹ اینڈ کلین تھا کہ جب لاہور ہم پہنچے تو اس ڈبے کے باہر 2 افسر کھڑے تھے، بالکل وہ یعنی اس طرح ڈائس رکھ کے they were welcoming the customers، اور ان سے شیک ہینڈ کرتے، ان کو ان کے باکس تک پہنچاتے. سیٹوں پہ جب پہنچے تو فریش کمبل موجود تھے، فریش تکیے موجود تھے، اور کل 5,000 کرایہ تھا. ناشتہ اس میں تھا، ڈنر تھا، لنچ تھا، 2 دفعہ چائے تھی، ایک دفعہ سوپ بھی موجود تھا. یہ ساری چیزیں تصوراتی لگتی ہیں، پر یہ نواز شریف کا زمانہ تھا. بزنس ٹرین وہ تھی، اس کا نام تھا گرین لائنز، اور کچھ بزنس مین لوگوں نے سفر کی بہتر سہولتوں کے لیے جو گیپ تھا اس کو فل کیا اور اس کو آغاز کیا. تو یہ بھری ہوئی جاتی تھی، بھری ہوئی واپس آتی تھی. تو میرے ذہن میں وہی سہولتیں تھیں اور وہی مزہ تھا. تو سو میں نے جو بکنگ کرائی اس پہ موجودہ گورنمنٹ کی بزنس ٹرین پہ، اب ظاہر اس کا نام بھی بڑا ہے، کرایہ بھی اتنا ہی تھا. اور جب سفر کا آغاز ہوا تو آپ کو سن کے یہ حیرت ہوگی کہ وہ پورا باکس، پورا ڈبہ، پوری بوگی، کم سے کم اس میں یعنی اے سے لے کے آئی تک باکسز تھے. ایک میں 3 لوگ، 6 ہوتے ہیں لوگ، اور اس کو 3 سے 4 لاکھ روپیہ گورنمنٹ کو ایک بوگی کا ملنا چاہیے. اور پوری بوگی میں پہلے میں نے گھوم پھر کے دیکھا تو میں اکیلا تھا. اور پھر جب ٹی ٹی صاحبان آئے، ٹکٹ چیک کی، تو میرے 2 موبائل اور ان کا پاور بینک وہ سامنے سیٹ پہ پڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے ٹکٹ چیک کرنے کی بجائے تو پریشان ہو کے آلموسٹ ایک ہائپ کریٹ کی کہ یہ تو اب لٹ جاؤ گے، کوئی آپ کی چیزیں اٹھا کے لے جائے گا. تو میں نے کہا کوئی لٹ پڑی ہوئی ہے، کیسے لے جائے گا؟ اس نے کہا نہیں، آپ کو نہیں پتا، ہماری چیزیں بھی لے جاتے ہیں. آپ سوچیں، گورنمنٹ کے وہ ریپرزینٹیٹیو ہیں، اس ٹرین کو چیک کرنے والے، ٹکٹ چیک کرنے والے وہ. اور پھر انہوں نے کہا جی آپ یہ ڈبہ چھوڑ دیں، آپ کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں تھوڑے رش ہو. تو پھر ان کے کہنے پہ میں ایک دوسرے کوپے میں چلا گیا جہاں ایک صاحب موجود تھے. پھر باقی سفر میں نے وہاں کیا. اس سفر میں یعنی جس قدر کوفت ہو سکتی تھی اسے کوفت کہنا چاہیے. نہ تکیہ، نہ گدا، نہ کمبل، نہ پانی، یعنی پینے کا پانی پورے اس بزنس کوچ میں ایک قطرہ نہیں تھا. ٹوائلٹس میں پانی نہیں تھا، ٹوائلٹس میں لائٹ نہیں تھی، کمرے میں لائٹ نہیں تھی، صرف اندر سے کنڈی لگ سکتی تھی. وہ ہم نے پھر لگا کے سو گئے. واپسی پہ بھی میں نے ان سے کہا، یوسف صاحب سے، کہ براہ کرم میرا جو ٹکٹ ہے اس میں گرین لائنز میں کرا دیں. وہ ہو نہیں پایا. پھر اسی میں آئے، اور واپسی میں اس سے بھی برا حال تھا کہ جو عام استعمال کا پانی تھا ٹوائلٹ میں وہ بھی نہیں تھا. نتیجتاً عشاء کی نماز بھی پڑھنے سے رہ گیا. بہت کوفت ہوئی. وہ تو اتفاق سے میں ساتھ جیکٹ لے گیا تھا. آپ سوچئے کہ رات کو سخت سردی تھی
اور نہ کمبل تھا نہ تکیہ تھا، تو میں نے گلے میں لٹکانے کے لیے ایک اسے کیا کہیں گے آپ، یہ جو گردن ہے اس کو سپورٹ دینے کے لیے ایک ہوتا ہے کوچ سا بنا ہوا، وہ میرے پاس تھا، اس کو میں نے تکیے کے طور پہ استعمال کیا، جیکٹ پہن کے اس کو ٹائٹ کر کے تو سردی سے بچاؤ کیا۔ لیکن آپ سوچئے ایشوز آر دیئر، دا پیپل آر دیئر، لوگوں کی ضرورت موجود ہے، لوگ جاتے ہیں خرچہ کرتے ہیں، اور آپ اس کو سرکار میں ہونے کے باوجود بادر بھی نہیں کرتے۔ چیز آپ کے پاس موجود ہے، نہ آپ اس کو ایڈورٹائز کرتے ہو، اور اس میں کھانا بھی نہیں تھا، پوری ٹرین میں کھانے کا ڈبہ ہی نہیں تھا۔ اور آپ سوچئے رات کو کہیں ٹرین رکتی تھی نہ پتہ چلتا تھا، جہاں 1 منٹ رکنا کہ 2 منٹ رکنا۔ اللہ کے بندو، پوری دنیا میں جو پائلٹ ہے جہاز کا اس کے پاس مائک ہوتا ہے، بسوں میں ہوسٹس کے پاس مائک ہوتا ہے، دنیا بھر کی ٹرینوں میں جو ڈرائیور کے پاس مائک ہوتا ہے وہ اناؤنس کرتا ہے جب اسٹیشن آتا ہے۔ ان ڈبوں کے اندر بندہ کہیں لائٹ لگا دیتا ہے جہاں وہ پٹی چل رہی ہو، اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ جی کھانے والا آ گیا، بہاولپور آ گیا، ریم خاں آ گیا، جہاں گاڑی 5 منٹ رکے گی، 10 منٹ۔ ان سے اچھے تو جو ڈیبو والے اور بلال اور فیصل والے ہیں کم از کم اعلان تو کرتے ہیں کہ جی 15 منٹ گاڑی رکے گی، آپ سکون سے منہ ہاتھ دھونا ہے دھو لیجئے، نماز پڑھنا پڑھ لیجئے، کھانا کھا لیجئے۔ اب اس ٹرین کا تو علم نہیں ہوتا، آپ چائے لینے جاؤ پیچھے سے چل پڑے اور آپ پھر بھاگتے اس کے پیچھے جاؤ۔ خاتم حضرات، دنیا بھر میں بزنس ہو، پالیٹکس ہو، حکومت ہو، ایشوز ہوتے ہیں۔ ایشوز کو حل کرنے کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اگر وہ موجود ہو تو حل نکلتے ہیں اور حل پہ عمل درآمد ہوتا ہے۔ ادروائز نعروں سے کبھی زمین سے چھلانگ مار کر چھتوں پہ نہیں جایا جاتا۔ ٹرینیں موجود ہیں، پٹریاں موجود ہیں، ڈرائیور موجود ہیں، میرا خیال 1 لاکھ سے زیادہ لوگ موجود ہیں جو ککھ کام نہیں کرتے۔ اب سوچئے، اگر پانی تو آپ وہاں فراہم نہیں کر سکتے، لائٹ کہاں ٹھیک نہیں کر سکتے، جب گاڑی آ کر رکتی ہے تو کچھ لوگ تو ہوں گے جن کو اس بات کی تنخواہیں ملتی ہیں کہ گاڑی کو صاف کریں، گاڑی کی لائٹوں کو اور گاڑی کی ساری چیزوں کو۔ ایون سیٹیں اتنی گندی تھیں، دیٹ واز دا لمٹ، کہ آپ اس کو دھوتے ہوئے کیا پرابلم ہے؟ یعنی سب چیزوں کے آپ پیسے لیتے ہوں گے ڈیفینیٹلی، لیکن چیک کرنے والے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اگر اس کے لیے توجہ نہ ہو اور کریٹو اس کا حل نہ ہو۔ سو ایشوز آر دیئر، اس پہ چونکہ آپ سوچتے نہیں ہو تو کوئی آئیڈیا بھی نہیں آتا، جب آئیڈیا نہیں آتا تو آپ اس پہ عمل درآمد کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سرکاری ادارے اس لیے برباد ہو جاتے ہیں کہ ان کو نہ محبت کرنے والے، نہ توجہ دینے والے، نہ حل سوچنے والے، ہاں بیٹھ کے تنخواہیں مفت میں لینے والے، نعرے لگانے والے، پریس کانفرنس کرنے والے، اور اس سے سفر اس کے بعد یہی ہوگا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ٹرین جائے گی تو بھر کے جائے گی، اور سرکاری سیکٹر میں آئے گی تو پوری بوگی میں 2 بندے بیٹھے ہوں گے، 4 لاکھ کی بجائے کل 10,000 آمدنی۔ یہ کتنی عقل مندی کی بات ہے۔ یہ سفر بہت بے مزہ رہا، وہ تو اللہ کا میں نے شکر کیا کہ کراچی سے چلتے ہوئے میں صدر میں ٹھہرا ہوا تھا، تو میں ایک ہوٹل پہ گیا، گرم میں نے بریانی پیک کرائی، ایک سبزی پیک کرائی، وہاں تافتان بن رہے تھے، یہ کراچی کی بڑی شاندار چیز ہے، وہ پیک کرائے، نان ان کے ذرا مختلف ہوتے ہیں ہم سے، وہ پیک کرائے، پھل میں ضرور ساتھ لے کے رکھتا ہوں۔ تو بیچ میں پھر مزے سے کھاتا رہا اور اپنے اس غصے کو یا غم کو غلط کرتا رہا، اور تقریباً 4 گھنٹے کا جو ڈیلے تھا اس کے ساتھ پھر لاہور پہنچا، اور اس یادگار سفر کو آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ساتھ اس میں ایک دکھ بھری کیفیت بھی ہے۔ اپنا بزنس ہو تو ہم سارے چلا لیتے ہیں، جب سرکار میں ہوتے ہیں تو اللہ جانے کیا وفات پڑتی ہے کہ نہ حل ہم کو نظر آتے، نہ ہم کو ایشو نظر آتے ہیں، وسائل بھی ہوتے ہیں، خرچ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، پر مسئلے کم نہیں ہوتے، لوگوں کے سکھ نہیں بڑھتے، دکھ البتہ بڑھتے رہتے ہیں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔